بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید واسق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 میگا ہرٹز پر پروگرام ہے رنگ صوفیانہ، اور یہ آواز جو آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، یہ آواز ہے سائم خان راست کی۔ تمام سماعتوں کو میرا سلام پہنچے، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا شب 10 بجے تک۔ پروگرام رنگ صوفیانہ میں آج خصوصی طور پر یوم عاشورہ کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ عزیز سامعین، اللہ کے بندے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہر طور سے ستم سہتے رہے، ہر دور میں قربانیاں دیتے رہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام پر ایک نظر دیں تو ان گنت ہمیں ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے نہ صرف اسلام کا سر بلند کیا، بلکہ آنے والی تمام تر انسانیت کے لیے حق کے رستے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ غزوہ بدر کا میدان ہو یا غزوہ احد، وہ غزوہ خندق کی مجبوریاں اور سختیوں کا سامنا ہو یا غزوہ تبوک، غزوات ہوتے رہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے پیش کرتے رہے۔ ہر ایک کی شہادت، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر بلند ہے، اور جب شہادت کا نام لیا جائے تو ایک خاص چیخ، خاص تڑپ تمام امت مسلمہ کے جو اٹھتی ہے، وہ ہے واقعہ کربلا۔ رونق دو عالم، نور الہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک کے لیے کتنے عزیز تھے، کتنی محبت تھی ان سے، لیکن اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا قربان، اپنے خاندان کو قربان، صرف نعرہ حق کو بلند کرنے کے لیے۔ ازل سے ہی حق اور باطل کے درمیان جنگ و جدل کا معاملہ جاری رہا ہے۔ جہاں حق اپنی نورانیت بکھیرتا رہا، وہاں باطل بھی اپنا ڈیرا جمانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فتح ہمیشہ حق کے ہی حصے میں آئی۔ ایسا ہی معاملہ میدان کربلا میں پیش آیا۔ ایک طرف تو تقریباً 72 پاک بدن ہیں، اور دوسری طرف سازش کرنے والے منافقین، وہ فاسق تھے جو ہزاروں کی تعداد میں لشکروں میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود روز آخر تک وہ 72 وہ پاک بدن وہی فتح یاب ہیں۔ انہی کا نام روشن ہے، انہی کا ذکر چاہے کسی بھی مذہب کی بات ہو۔ قربانی اور حق کی صدا کو بلند کرنے کے لیے اگر مثال دی جائے تو قائم مقام ہر ایک دور میں مثال واقعہ کربلا ہے۔ عزیزان، آج واقعہ کربلا کے پس منظر کے بارے میں ذکر جاری رہے گا، اور اس میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے ہمیں، کسی شعر کی صورت میں، کسی منقبت کی صورت میں، اور واقعہ کربلا کی نسبت سے کوئی پیغام بھیج سکتے ہیں۔ 920618 فون کال کیجئے۔ آپ کی فون کال کا مجھے بڑی شدت سے انتظار رہے گا۔ ز
زمانہ چپ ہے تو گویا حسین بولے گا، تڑپ رہا تھا جو کربل کی ریت پر پیاسا، تڑپ رہا تھا جو کربل کی ریت پر پیاسا، بروز حشر سراپا حسین بولے گا۔ واقعہ کربلا یا واقعہ عاشورہ سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا مسلمانوں کے نزدیک تاریخ اسلام کا دل خراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ماہ کے قریب مکہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران کوفیوں کی طرف سے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت نامے ارسال کیے گئے، اور دوسری طرف سے یزید کے کارندے آپ علیہ السلام کو حج کے دوران مکہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام نے یزیدی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کے اندیشے اور اہل کوفہ کے دعوت ناموں کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی جانب سے سفر اختیار کیا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کو کوفیوں کی عہد شکنی اور مسلمانوں کی شہادت سے آگاہ، جنہیں آپ نے کوفہ کی حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا۔ تاہم آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ حر بن یزید نے آپ کا راستہ روکا، تو آپ کربلا کی طرف چلے گئے، جہاں کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ اس فوج کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھوں میں تھی۔ 10 محرم روز عاشورہ کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی عباس بن علی اور علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے۔ عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے شہیدوں کے اجساد کو پامال کیا۔ روز عاشور عصر کے وقت سپاہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر کے انہیں نظر آتش کیا۔ شیعہ حضرات اس رات کو شام غریبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لہٰذا آپ علیہ السلام اس جنگ میں زندہ بچ گئے، اور حضرت زینب علیہ السلام اہل بیت کی خواتین اور بچوں کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اسیروں کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا، اور وہاں سے انہیں یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔